بات ہے چوری اور ڈاکے کی معمولی واردات بھی نہیں ہوتی تھی، اور دہلی کی پوری فضا میں عجب عالم ہو گیا تھا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سلام علیکم کے بعد یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا کاروبار کیسا ہے، تمہاری صحت کیسی ہے، کیا پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے، بلکہ ملنے کے بعد پوچھتے تھے اچھا تم آج کل کیا وظیفہ پڑھتے ہو، رات میں درود کے کون والا پڑھتے ہو، اچھا تمہاری نفل کا کیا حال ہے، تمہارے باطن کیفیات کیسی ہے، اور ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ عورتوں جب چکیاں چلاتی تھی تو ذکر کرتی تھی، اب ذکر کرنے والی چکی سے جو آٹا نکلتا ہوگا اس کو جو کھائے گا اس کو کیا فرق ہوگا، اس کی نماز اور میری نماز کیا فرق ہوگا۔ لوگ آتا ہے کہ یو پی سے جو لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے محبوب الہی سے، جگہ جگہ لوگوں نے اپنے طور پر سرائیں بنوا دی تھی، وہاں جان نماز کا اہتمام ہوتا، گھڑے رکھے جاتے میٹھے پانی کے، اور گھڑے یہ بندھنے ہوتے، لوگ وضو کرتے، نماز پڑھتے، تاکہ محبوب الہی کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو کوئی دقت نہ ہو۔ اس لوگ آتے جاتے، اور حضرت کی برکت سے دہلی میں سستاری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ 2 پیسے میں منو خربوزہ ملتا تھا۔ حضرت کی ذات و باب برکت نے پورے دہلی کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ کیا سمجھتے ایک آدمی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے وجہ کر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش فرمائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے، پورا ماحول بدل جائے، سب لوگ شیر و شکر ہو کر رہیں، خواہ ہندو خواہ مسلمان، خواہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا۔ یہ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ کر ہوتا ہے کہ وہ صاحب جو ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ جب خواجہ نظام الدین بالکل چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ نے خواب دیکھا، ان کی والدہ کا نام ہے زلیخا۔ ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، خواجہ نظام الدین کا اصل نام ہے محمد، کسی نے خواب دیکھا کہ تم محمد کو چاہتی ہو یا اپنے شوہر کو چاہتی ہو، اور خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بیمار تھے، ان کو نیند آ گئی، تو خوابی کی حالت وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے محمد کو چاہتے ہیں۔ نیند ٹوٹی تو کہیں کیا دیکھا، نظام الدین اولیاء کے سر پر ہاتھ رکھی، دیکھا بخار اتر گیا۔ دوسرے کمرے میں شوہر تھے، ان کے پاس گئی، دیکھا کہ بخار سے تپ رہے ہیں، اور اسی میں پھر ان کا وصال ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کی والدہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے رات کے وقت اپنی خادمہ کو بھیجا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو بلایا اور کہا کہ محمد اپنا ہاتھ دو۔ انہوں نے ہاتھ دیا، اور لیٹے لیٹے بستر پر انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ اللہ آج ہم اپنے بیٹے محمد کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ 3 بار فرمایا، اور یہ کہہ کر وفات پا گئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب اللہ نے عروج بخشا اور نوازشات کی بارش شروع ہو گئی تو رو کر فرماتے تھے کہ میری والدہ اس وقت گھروں سے بھرا ہوا، سونے چاندی سے بھرا ہوا، صندوقوں سے بھرا ہوا سامان عطا کرتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، یہ بات کہنے سے خوشی ہوئی کہ ہم آج محمد کو تیرے حوالے کرتے ہیں، کہ آج تک جو فیضان ہے میری والدہ کی دعاؤں کا اثر۔ جس دن کچھ نہیں ہوتا تو ان کی والدہ کہتی کہ بیٹا محمد آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ بچپن میں جب وہ پڑھتے تھے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میں سمجھ جاتا تھا کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جب ایک زمانہ ایسا آیا کہ لنگر کی بارش تھی، ہزار افراد انواع و اقسام کی نعمتیں آپ کی دسترخوان سے کھاتے، تو رونے لگے خواجہ نظام الدین اولیاء اور فرمایا یہ جی چاہتا ہے کہ میرے کانوں میں پھر وہی آواز آئے کہ کوئی کہے کہ بیٹا محمد آج ہم خدا کے بیٹے، آج کچھ کھانے کے، وہی آواز سننے کا دل چاہتا ہے۔ آج اتنی نعمتیں انواع و اقسام کی نوازشیں، جی وہی چاہتا ہے کہ پھر کوئی آواز دے کہ بیٹا محمد آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ اس جملے کی لذت میں آج بھی یاد کرتا ہوں۔ تو دیکھیے پیر کی دعا، محبوب الہی کے شیخ نے دعا کی، بابا فرید نے۔ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کا، بابا فرید کا اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا، تو لگتا ہے کہ کیسے تربیت انہوں نے فرمائی اپنے اس مرید کی۔ ان کی گفتگو تو ایسی ہے کہ تبھی 2 گھنٹہ تک ہم آپ کو بولیں تو آپ سنتے رہیے گا۔ بالکل خلاصہ ہم آپ کو کر رہے ہیں جس کام کی بہت چنندہ بات۔ بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے خانقاہ میں بیٹھے تھے، دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء خاموشی سے چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نظام کیا بات ہے، آج آپ تھوڑا سا مایوس نظر آتے ہیں۔
تو بولا حضرت آج میرے ایک ساتھی طالب علم سے ملاقات ہو گئی تھی اور انہوں نے کچھ ایسی بات کہی جس سے دل کو تکلیف ہوئی، تو کچھ پوچھا تو بابا فرید نے کہا کہ باورچی کو بلایا اور کہا کہ انواع و اقسام کی نعمتیں بناؤ۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کو بلایا اور کہا کہ اس سینی کو لے جاؤ، جہاں تمہارا دوست ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر لے جاؤ اور کو کھانا کھلاؤ۔ وجہ یہ ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جب اپنے شہر کی خانقاہ میں تھے اور تقوی کی، پرہیزگاری کی، ریاضت کی زندگی گزار رہے تھے تو کپڑے پھٹے پرانے ہو گئے تھے، حال سے بے حال۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے پاک پٹن سے، تو سامنے وہ ساتھی آ کے، ارے نہیں نظام الدین تم یہ حال، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے تم چیف جسٹس ہو گے، شیخ الاسلام ہو گئے، بڑے عہدے پر فائز ہو گئے، تم تو بحاث تھے، محفل شکن تھے، تمہارے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، تمہارا یہ حال کیا اپنا حال بنا لیا تم نے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کچھ جواب نہیں دیا، وہی پیر کے پاس آئے۔ پیر سب سن گئے کہ اس شیخ نے، اس ساتھی نے کیا کہا تھا۔ کھانا بنایا تو کہا کہ اپنے ساتھی کے پاس جاؤ اور اگر تم کچھ کہے تو یہ شعر پڑھ دینا۔ شعر بتا دیا۔ جب وہ پہنچے، ارے وہ تو بالکل سمجھیے کہ یہ ہو گئے، بے خود ہو گئے، ارے کیا آپ نے غضب کیا، اتنے بڑے عالم ہو کر کے بھرے بازار سے اپنے سر پر کھانا لے کر کے آئے، یہ ہم پر آپ نے کیا ظلم کیا؟ تو انہوں نے بس شعر پڑھا۔ کیا شعر تھا؟ مخدوم جہان عبداللہ علیہ نے بھی شعر کو اپنے مکتوبات میں لکھا ہے۔ نہم رہی تو مرا راہ خیش گیرو برو، ترا سلامت بادا مولا نگو نثاری۔ میں تیری راہ کا ہم سفر نہیں ہو سکتا، تو اپنی راہ لے، ہم اپنی راہ لیتے ہیں۔ تجھے تو عزت و سربلندی مبارک ہو اور مجھے تو یہی گرا پڑا رہنا ہی عزیز ہے۔ ہم نے تو اپنے لیے اسی زندگی کو پسند کر لیا، چوائس کر لیا۔ کہاں کا کھانا، کہاں کا پینا۔ ان بزرگ نے کہا، ساتھی طالب علم نے، کہ اپنے شیخ سے مجھے بھی ملا دو۔ ساتھ ساتھ آئے، قدموں پہ گر پڑے اور اپنے آپ کو فدا کر دیا۔ تو اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی میں ڈرامٹک چینجنگ آنی شروع ہو گئی۔ پاک پٹن آئے، آنے کے وقت خواجہ صاحب نے ان کو دعا دیا، بابا فرید نے، کہ نظام ہم نے تمہارے لیے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگ لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تو سمجھ جائیے بات کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے تھوڑی سی دنیا بھی مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور، دنیا نے تو اچھے اچھوں کو تباہ و برباد کر دیا، آپ نے میرے لیے دنیا مانگا، اب میرا کیا حشر ہوگا؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر بابا فرید نے کہا کہ گھبراؤ مت، ہم نے دنیا اس شرط کے ساتھ مانگا ہے کہ دنیا تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور تمہاری باندھی اور غلام بن کر رہے گی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دعا دیا کہ اللہ نظام کو، میرے نظام کو ایک ایسا پھلدار درخت بنا، سایہ دار درخت بنا کہ جس کے سائے میں کثیر مخلوق آرام کرے۔ اور ہو بہو یہ بات پوری ہوئی کہ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ ایسی خانقاہ بن گئی جہاں امیر و غریب، شاہ و گدا ایک مجمع کثیر لگا رہتا اور سارے لوگوں کی ملجا و پناہ گاہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ذات ہو گئی۔ دہلی واپس آتے ہیں، فقر و فاقہ کا سلسلہ خانقاہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن درویش ایک آتا ہے، فقیر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا نظام الدین کچھ کھانے کو ہے؟ اس وقت خانقاہ میں کھانے پینے کا بہت پرابلم تھا۔ خواجہ صاحب ابھی نئے نئے کچھ لوگ مرید ہوئے تھے، اٹھے اور مطبخ میں گئے، باورچی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ حضور کچھ تو تھا نہیں، تو ہم نے آٹا میں کچھ زیرہ اور نمک ڈال کر چڑھا دیا ہے، جیسے اس کو ہم لوگ لئی بن دی ہے زمانے میں، اور یہ کھدک رہی، جوش مار رہی ہے، مٹی کی ہانڈی۔ تو کہا لاؤ، جو بھی کچا پکا جو بھی حاضر کرو۔ اب وہ درویش کہتا تھا جلدی لاؤ۔ خیر وہ باورچی لا کے سامنے رکھ دیا، اور جو مٹی کی ہانڈی کسی نے دیکھا ہوگا جوش مارتی ہے، بلبلا بھی اس میں سے نکلتا ہے۔ اب وہ اسی لہکتی ہوئی ہانڈی میں وہ زیادین برنی کہتے ہیں ایک ہاتھ ایسے ڈالتا اور ایک ہاتھ ایسے ڈالتا اور ایسے کھاتا اور ایسے کھاتا، کچھ داڑھی پہ لگا اور تھوڑی دیر میں لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ارے دہکتی بھی ہانڈی بھی ایسے کیسے کھا رہا ہے۔ اور جب پوری ہانڈی کو اسے چٹ کر دیا، سب لوگ ایسے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ درویش اٹھتا ہے اور ہانڈی کو اسے پٹکتا ہے
اور کہتا ہے کہ جاؤ نظام الدین، آج ہم نے تمہارے فخر و فاخر کی ہانڈی کو توڑ دیا۔ اور اس کے بعد سے خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں جو لنگر چلا آپ نے پوچھی۔ علاؤالدین خلجی حضرت کا بڑا متقب تھا۔ ابھی تو لوگ طرح طرح کی بات بولتے ہیں، خلجی علاؤالدین بس خلجی بنتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن خواجہ نظام الدین علاؤالدین خلجی بڑا متقب آدمی تھا۔ اور اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا خضر خان اور ایک کا شادی خان۔ شادی خان فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، خضر خان ولی عہد سلطنت تھا۔ تو خضر خان اور شادی خان کو دن علاؤالدین خلجی نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ حضور دہلی کو چاروں طرف مغلوں نے گھیر لیا ہے اور دہلی کو ہمارے پاس بچانے کی کوئی پولیس فورس نہیں ہے۔ دہلی کی تمام فورس دکن، حیدرآباد دکن میں لگی ہوئی ہے، اب پبلک ہے اور رعایا اور ہم آپ ہیں، اور یہ جو لوگ دہلی کو چاروں طرف سے ترک مغلوں نے گھیر لیا ہے، یہ لوگ افغانستان سے آئے ہیں، ان لوگوں کی ہسٹری یہ ہے کہ جہاں پر گئے تباہ و برباد، خون ریزی کر دیا انہوں نے، لنکانوں کو تباہ کر دیا، سرہند کو تباہ کر دیا، اب دہلی کی باری ہے، ہم دہلی کو بچا نہیں پائیں گے۔ اب اس جملے پر غور کیجیے، اگر دلی بچ سکتی ہے اور بچ سکتی ہے وہ اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد آپ کے دعاؤں پر منحصر ہے۔ کیا کل جملہ، دہلی بچ سکتی ہے تو اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد آپ کی دعاؤں پر منحصر ہے۔ اب آپ جانیے، محبوب الہی، غور سے سنیے، یہ بات تاریخی واقعہ ہے، محبوب الہی نے سر جھکا لیا، پھر ایسے دروازے کی طرف دیکھا، کھڑے ہو گئے، سب لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر سر جھکایا، پھر دروازے کی طرف دیکھا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر دیکھتے رہے، پھر ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا خضر خان کو اور شادی خان کو، جو بادشاہ کے بیٹے تھے، جاؤ خوشخبری سنا دو بادشاہ کو کہ کل صبح تک ایک بھی مغل سپاہی نہیں رہے گا دہلی میں۔ ایک دم انون واقعہ آپ بتا رہے ہیں، بالکل دلچسپ واقعہ۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے، اور خواجہ کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک شخص کو بلاتے ہیں، حضرت مرید تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ رومال لو اور ترک مغل بادشاہ کے پاس جاؤ جو سردار ہے ان کا، اور جب فوجی لوگ ہیں تو میرا نام لینا، جب اس کے پاس پہنچنا تو اس کو سلام کہنا، اور جب کچھ پوچھے تو کہنا کہ خواجہ نظام الدین، میں نے کہا کہ یہ رومال تم اپنے چہرے پر رکھ لو اور جو دیکھو وہ مجھ کو بتاؤ۔ یہ قصہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے دہلی کا۔ چنانچہ مجلس برخاست ہو گئی، یہ صبح کی مجلس تھی، یہ برخاست ہو گئی، وہ آدمی چلا گیا۔ شام کو اور لوگ آ گئے، بھیڑ لگ گئی کہ کتنی کیا ہوا، کیا رپورٹنگ لینے کے لیے۔ شام کو اس شخص موجود تھا مجلس میں، خواجہ صاحب بیٹھے، پوچھا ہاں کیا ہوا تھا، رپورٹ کرو۔ بولا حضور ہم گئے تو عجیب خوخار قوم تھی، ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے نخوت سے دیکھا، نخوت میں نے تکبر سے دیکھا، اے کون ہے تم؟ تو ہم نے آپ کا نام لیا تو سر جھکا دیا۔ تو انہوں نے کہا، پوچھا فوجی لوگوں نے کہ گارڈ نے کیا کام ہے، تو میں نے کہا کہ تمہارے سردار سے ملنا ہے، آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھیجا ہے۔ تو لے کے وہ چلے گئے، وہ بڑا ہم کو غرور سے دیکھا، غصے سے دیکھا، تو بولا کہ بولو کیا بات ہے۔ تو میں نے جب آپ کا نام لیا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھیجا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے، تو اٹھ کھڑا ہوا، کہا سبحان اللہ، جس کا ذکر آسمان میں وہ ہم کو سلام بھیجے، بولو کیا حکم ہے سرکار خواجہ کا۔ تو کہا کہ یہ رومال دیا ہے اور کہا کہ چہرے پر آپ رکھ لو اور جو دیکھو وہ ہم کو بتاؤ۔ تو چہرے پر رکھ لیا اور دیر تک رکھے رہا، اس کا جب رومال ہٹایا تو اس کی آنکھیں رو رہی تھی، وہ خوخار شخص کی آنکھیں رو رہی تھی، جتنا ظالم تھا۔ اس نے کہا کہ محبوب الہی سے کہنا ہم نے کیا دیکھا ہے، وہ ان کو کہنا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میرے ملک پر دوسرے ملک نے حملہ کر دیا ہے، اور میری رعایا، میرے رشتہ دار چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ اگر میں وقت پر نہیں پہنچوں گا تو سب کو مار دیا جائے گا، تہہ تہہ کر دے گا، ملک چلا جائے گا۔ اس لیے خواجہ کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ حکم یہی ہے کہ تم اگر خیر چاہتے ہو تو دہلی کو چھوڑ دو، دہلی کو چھوڑ دو، اس کی حفاظت کی گارنٹی میری ہے۔ اس نے کہا کہ خواجہ صاحب سے کہو کہ صبح تک ایک بھی فوجی دہلی میں نہیں رہے گا، اور یہ رومال بطور تبرک ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اور کچھ موتی اشرفی آپ کو نظر کیا، کہا محبوب الہی کی خدمت پیش کر دینا۔ اس کے بعد
یہ مجلس برخاست ہو گئی. صبح میں بادشاہ کے فرستادہ آئے، خضر خان شادی خان آئے اور انواع اقسام کی نعمتیں لائی. کہا کہ حضور مبارک ہو، آپ کی دعا اور نظر عنایت کی برکت سے پوری فوج واپس ہو گئی، ایک بھی سپاہی بندہ دہلی میں موجود نہیں ہے. آپ کو دہلی کا بچانا مبارک ہو، پورا ملک کو بچانا مبارک ہو. تو یہ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء. بعد میں کئی دنوں کے بعد ایک بہت قریبی مرید نے پوچھا کہ اچھا حضور یہ بتائیے، اس دن آپ بار بار مجلس میں جو کھڑے ہو رہے تھے، اس میں راز کیا تھا؟ تو وہ ملائی مسکرانے لگے. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی پوچھتے ہو تو بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کیسے بزرگ تھے، کیا پاور تھا، کیا نگاہوں میں طاقت تھی. انہوں نے کہا کہ ہم دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک میری نگاہ میں ایک کتا آیا، اور وہ کتا تھا جو پاک پٹن میں میرے پیر کی خانقاہ میں گھوما کرتا تھا. تو اس کتے کے ادب اور احترام میں ہم کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر کے. میرے پیر کے شاعر کا کتا، سبحان اللہ، کیا فکر. جب تک کتا رہا ہم کھڑے رہے، جب وہ چلا گیا تو پھر ہم بیٹھ گئے. پھر دوبارہ وہ کتا نظر آیا، تم لوگ کو نظر نہیں آ رہا تھا. پھر میں کھڑا ہو گیا، پیر کے کتے کا ادب کر رہا تھا. جب وہ چلا گیا تو پھر میں بیٹھ گیا. تو میں نے اس سے ایک اندیا لیا کہ دنیا بھی ایک کتے کی جیسی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا بھی کتا ہے. تو کتا آیا اور چلا گیا. میرے شاعر مجھ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ کتا آیا ہے چلا جائے گا. میں نے فوراً اس کو لیا اور ہم نے مطلب اس کو بتا دیا کہ ایک بھی نہیں رہے گا، اس میں یہ راز تھا. تو وہ لوگوں میں کچی محبت ڈال دیا کرتے تھے، اپنا بنا لیا کرتے تھے. لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے، کھنچ جایا کرتے تھے. ایسے شاعر تھے. ایک بار ایک مرید خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک ناحق قتل کے جرم میں گرفتار ہو گیا، اور جلال الدین خلجی بہت بعد میں علاؤدین خلجی کا ایک بیٹا تھا، وہ ان سے بڑا نفرت کرتا. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک مرید کو جیسے کہتا ہے نا کہ ناحق جرم میں سزا دے رہا تھا، اور کہا تھا کہ ہم میرے سامنے ان کو قتل کرنا. جلاد سے کہا. چنانچہ جب ان کو لایا گیا مقتل میں، تلوار لیے، ننگی تلوار لیے، جلاد کھڑا تھا اور بادشاہ خود آیا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے وہ مرید ٹوپی پہنے ہوئے تھے. اچانک پکڑ میں آپت دھاپی میں ٹوپی گر گئی. تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ اچھا آخری خواہش کچھ ہو تو بتاؤ. تو جلال الدین خلجی کو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید کہتے ہیں ہاں آخری خواہش ہے. پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہا کہ یہ ٹوپی اٹھا کر ہم اپنے سر پر رکھ لیتے. یہ بھی کوئی خواہش میں خواہش ہے، یہ بھی کوئی خواہش میں خواہش ہے. کوئی بڑی بات بولتے. تو کہا کہ میرے پیر نے اپنے ہاتھ سے یہ ٹوپی میرے سر پر رکھا اور کبھی ہم اس ٹوپی کو اپنے پیر کی جدا نہیں کیا. اس جملے پر غور کیجیے. برنی لکھتے ہیں اس شخص نے کہا سر جائے تو جائے ٹوپی نہ جائے. سر جائے تو جائے ٹوپی نہ جائے، جائے تو ٹوپی کے ساتھ جائے. اس بات سے اتنا متاثر ہوا جلال الدین خلجی کہ باوجود کہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے بغض رکھتا تھا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو غلامی اس کو کہتے ہیں، مریدی سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، اس مرید سے سیکھو. اس حالت میں بھی اپنے پیر سے محبت. کیا تم ہمارے ایسے محبت کرنے والے غلام ہو؟ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. پتہ یہ چلا کہ پیر کی ٹوپی بھی مرید کو بچا دیتی ہے. ایک دن خواجہ امیر خسرو کے ساتھ جمنا کنارے خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے تھے. ٹوپی ٹیڑھی تھی. ایک صبح کا وقت تھا کہ عجب منظر تھا. اس دن بسنت پنچمی کی رات کا دن تھا اور ہندو عورتیں سورج کو پانی دے رہی، جل دے رہی تھی. ایک منظر تھا اپنا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ خسرو، ہر قوم کا ایک اپنا ایک الگ انداز ہے عبادت کرنے کا. تو یہ کیا کرو، آپ ایسے دیکھ رہے تھے بیٹھے بیٹھے. خواجہ نظام الدین خسرو نے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ من قبل راست کردم صاحب کچ کو لاہیم، کہ میں نے تو اپنے قبلے کو اس ٹیڑھی ٹوپی والے کی طرف پھیر لیا ہے. میرا قبلہ تو بس یہی ہے، سرکار کی نوازش. دیکھیے آپ کو بتائیں کہ ایسا ڈائنامک شیخ،
ایسا زندہ ولی، پاورفل شیخ میں نے اسٹڈی میں نہیں دیکھا. سب ہیں لوگ، ہم سے کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان کی بات کچھ الگ ہے. ایک دن ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کس بات کا غم ہے؟ لاکھوں آدمی آپ کے یہاں آتے ہیں، انواع اقسام کی نعمتیں ملتی ہیں، بادشاہ آنا چاہتا آپ دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، عمراء بزراء فقراء سارے لوگوں کا جمگھٹا لگا رہتا ہے، آپ کو کس چیز کی پریشانی؟ عزت آسمان پر ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا سبحان اللہ، جس شخص کے پاس روزانہ ہزارہ افراد آتے ہیں اور ہر آدمی اپنے دکھ و درد کی کہانی اس نظام الدین محمد کو سناتا ہے، اور ہر آدمی کے دکھ و درد کو خدا کی قسم میں اپنے دامن میں سمیٹتا ہوں، اور جب میں نماز پڑھتا ہوں اور دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو پہلے اس شخص کے غم کو اپنے اوپر طاری کرتا ہوں کہ امتیاز احمد نے کہا ہے کہ فلاں حضور پریشانی ہے، وہ پریشانی کو پہلے اپنے اوپر طاری کرتا ہوں کہ پریشانی مجھ پر نازل ہوئی ہے، پھر اللہ کے حضور میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ اس پریشانی کو فلاں کی دور کر دے. اب سوچو کہ جس کے پاس روزانہ ہزاروں آدمی اپنے دکھ و درد کی کہانی سنانے آتے ہیں اور سبوں کی دکھ و درد کو اپنے سینے پر ہم لیتے ہیں، تو بھلا ہمیں کھانے پینے میں کیا لطف مزہ آئے گا؟ تو یہ تھے نظام الدین اولیاء محبوب الہی. اللہ نے ان کو بڑا عروج بخشا، بڑا مقام بخشا. ایک دن وہی جلال الدین خلجی جو حضرت کے پیچھے پڑا رہتا، اس کو پیشاب رک گیا. جب پیشاب رک گیا تو اس کی والدہ علادین خلجی کی جو بیوی تھی، اس نے اس کو آر دلایا کہ تو اللہ والے کا دشمن ہو گیا، اسی وجہ سے پیشاب رک گیا. اور جب پیشاب پیٹ پھول کے اتنا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اچھا وہ معاف کر دیں گے تو ہم مطلب جو کہیں گے وہ کر لیں گے. خواجہ نظام الدین اولیاء کو خبر ہوئی. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا نہیں، ایسے ہم معاف نہیں کریں گے، وہ ایک آرڈر پاس کریں اور اس میں یہ لکھے کہ ہم نے اپنی سلطنت ہوش و گوش کے ساتھ فلاں فلاں گواہ کی موجودگی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور وہ میرے پاس بھیجے سرکاری دستخط کے ساتھ، مہر کے ساتھ، تبھی معاملہ حل ہوگا، نہ تو جان جائے گی. مرتا کیا نہ کرتا. جلال الدین خلجی نے اسی وقت کاتب کو بلایا، ڈرافٹنگ ہوئی، مہر شاہی لگی، اس کا سائن ہوا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا، مسکرایا، کہا کہ 1 منٹ میں جب جان جاتی ہے تو حکومت چلی جاتی ہے. چنانچہ خواجہ صاحب دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ جاؤ لے جاؤ اور کہو کہ پیشاب کر، اس فرمان پر پیشاب کرنے کی نیت سے سامنے رکھ دے اور اس پر سوچے کہ اس پر ہم پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب اتر جائے گا. وہ لے گیا، جلال الدین خلجی کو دیا گیا اور کہا کہ اس کو کنارے رکھ دو اور نیت کرو کہ اس فرمان پر ہم پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب اتر جائے گا. جب نیت کیا تو پیشاب اتر گیا. اصل خواجہ صاحب کو دکھلانا تھا کہ تیری سلطنت میرے نزدیک ایک پیشاب کے برابر ہے، اب تو کیا سوچتا ہے میرے بارے میں؟ ہم کو تیری سلطنت کی لالچ ہے. اس زمانے میں جو درباری علماء ہوا کرتے تھے وہ بادشاہ کے ہاں سلامی کے لیے جایا کرتے تھے، ایک رواج تھا، سسٹم تھا. تو بعد کے دنوں میں جو بادشاہ ہوئے، ریاض الدین بلبن شاید، یہ کوئی دوسرا بادشاہ یاد نہیں آ رہا آپ کے نام، ریاض الدین بلبنی شاید. تو اس کو لوگوں نے چڑھا دیا کہ دیکھیے صاحب، سب لوگ دہلی کے علماء، مشائخ، بزرگ صوفیاء آتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں آتے، ان کو آنا چاہیے. تو خواجہ صاحب وہ بنگال گیا ہوا تھا، بنگال سے واپس آ رہا تھا، ایک آرڈر پاس کیا خواجہ صاحب کو کہ اس سے پہلے کہ میں شہر دہلی میں آؤں، دہلی کو آپ چھوڑ کر چلے جائیے، نہیں تو آپ کی خیر نہیں. آخری جو مطلب نوچندی جمعرات، نیا چاند کی نیا جمعرات جو آنے والا تھا، تو شام کے بعد جب چاند نکل گیا اب تو کام، سب لوگ پریشان کہ پتہ نہیں حضرت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، کیا معاملہ. یہ دوسرا واقعہ ہے، جلد وہ والا دوسرا ہے، یہ والا دو واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ دہلی میں بادشاہ شیربیہ شاہ تھا کوئی دوسرا بادشاہ، یہ دوسرا واقعہ ہے. تو جس بادشاہ نے آرڈر کیا تھا، حضرت پالکی رکھی بھی سامنے موجود تھی، جانا ہے بادشاہ کے محل میں. جب بادشاہ کیا کرے گا، سب خدام پریشان، سب لوگ چاہنے والے پریشان، نہیں تو بروا دے گا، کیا کرے گا. خواجہ صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے، خاموش رہے. اور رات گزر گئی، صبح میں دہلی میں کوہرام مچ گیا اور پتہ چلا کہ جو بادشاہ کہتا تھا
کہ نہیں آئیں گے تو ہم کچھ کریں گے. رات میں اس کے غلام نے اس کا سر قتل کر کے محل کے نیچے پھینکا. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ شارٹ میں لاتے ہیں غیاث الدین بلبن کا کہ بولا کہ دہلی چھوڑ دیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے. اپنی والدہ کے مزار پر گئے اور انہوں نے کہا کہ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا یہ بادشاہ رہے گا یا ہم رہیں گے دہلی میں. وہ بڑی پاورفل بزرگ تھی. وہ چلے آئے اور بادشاہ کے سلامی کے لیے لکڑی کا محل بنایا گیا تھا غازی آباد کی جگہ پر. وہاں پر جب ہاتھیوں کے ذریعے سلامی دی گئی بادشاہ کو تو دھمس سے پورا محل گر گیا، بادشاہ مر گیا. تو یہ اللہ کے وہ پاورفل بزرگ تھے، پاورفل ولی تھے. ان کا واقعہ آپ اس لاس کر دیں، آج ان کے مثال کا دن. تو جب آخری وقت تھا اولیاء کا، جب جنازہ اٹھا تو 70 قوال ان کے مجلس میں گاتے تھے. 70 قوال. تو قوالوں نے کہا کہ بھائی علماء مشائخ کا مجمع تھا، کہا کہ ہم لوگ زندگی بھر خواجہ صاحب کو سناتے رہے، گاتے رہے، بجاتے رہے، ان کا دل خوش کرتے رہے، آج ہم لوگ بھی جنازے کے ساتھ گاتے بجاتے جائیں گے. بھائی عجیب بات ہے. خواجہ زکریا ملتانی کے پوتے خواجہ رکن عالم ملتانی جنہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی، بڑے عالم بزرگ تھے، وہ بھی اس میں موجود تھے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی. تو خواجہ رکن عالم ملتانی جب قوال نے گانا شروع کیا، کیا گایا کہ سخت بے مہری کے بے ماں می رمی، اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا پہرے تماشا می رمی، سخت بے مہری کے بے ماں می رمی. تو مطلب کیا ہوا کہ اے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کی ذات وہ ذات تھی کہ سارے عالم کے لیے آپ ایک تماشا گاہ بنے ہوئے تھے. آپ کا رخ زیبا سبوں کو اپنے طرف مائل کرتا تھا، رونق تھی آپ کی وجہ کے. دم قدم سے دہلی میں رونق تھی، خانقاہ میں رونق تھی، چال پہل تھی. اب آپ کہاں اور رونق کہاں؟ آپ تو اپنے ساتھ وہ بزم آرائی، وہ حسن و جمال، وہ خوبصورتی، وہ ملنا جلنا، وہ محبتیں، وہ رونقیں، سب چیز لے کر واپس جا رہے ہیں، اپنے ساتھ سمیٹ کر جا رہے ہیں. اور فرمایا کہ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا پہرے تماشا. اب آپ کہاں اور اس تماشا کہاں؟ یہ مولانا نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے اپنے ملفوظ خیر المجالس میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہاتھ کفن سے باہر آ گیا. یہ منظر دیکھنے کے بعد خواجہ رکن عالم ملتانی نے قوالوں کو کہا کہ قوالی بند کر دو. عجب نہیں کہ محبوب الہی اٹھ بیٹھیں گے، یہ شیش ہے زندہ ولی. تو قوالوں نے بند کیا، پھر ہاتھ اندر چلا گیا. تو وہ ہم ان کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے کہ ہم بولنا چاہیں گے تو رات بھر بولتے رہیں گے. ایک شخص آتا ہے اور کہا کہ حضرت میرا بادشاہ سے بڑے مشکل سے سفارش کر کے ایک فرمان ملا تھا فلاں جائیداد کا اور غائب ہو گیا ہے. تو اس شخص سے آپ نے کہا کہ جاؤ خنچہ والا حلوہ والا خانقاہ کے باہر میں حلوہ باقی کر رہا ہے، اس سے اتنے پیسے کا حلوہ لے کر جاؤ، فاتحہ کریں گے مل جائے گا. تو وہ گیا، بولا حلوہ لانے کے لیے بولے فرمان غائب ہو گیا. اتنے مشکل سے بادشاہ سے فرمان لکھایا تھا زمین جائیداد کا، زمینداری کا. خیر بادل نے خواستہ کیا، جب خواجہ والا حلوہ تول کر کاغذ نکالتا ہے تو وہی فرمان ہے. ارے یہ چھوڑ دو، یہ تو وہی فرمان ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے. اللہ کے حضرت کی خدمت میں حضور معاف کیجیے، حضور آپ کی نگاہ کی نگاہ کہاں دیکھ رہی تھی؟ یہ فرمان کس کے پاس؟ ایم شارٹ میں ایک شخص آتا ہے، راستے کی گرد کو تھوڑے دیر میں حضرت کے پاس جو ہے نا تحفے تحائف کا انبار لگ جاتا ہے ہر تھوڑے دیر میں. تو خادم خاص اقبال آتے اور تحفوں کو لے جاتے اور سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت کیا معلوم، کسی کو تحفہ کھول کر تھوڑی دیکھتے ہیں. اس نے راستے کی گرد کو دھوری کو اٹھایا اور ایک پوریے میں لپیٹ لیا، اللہ کے ادب احترام سے پیش کر دیا. محبوب الہی نے اس کو چوما، کبھی کسی تحفے کو چومتے نہیں تھے، اس کو چوما اور تمام تحفوں میں سب سے اوپر اس کو رکھ دیا. جب خادم خاص اقبال آیا سب کو لے جانے لگے تو اس تحفے پر ہاتھ رکھ دیا. حضرت نے کہا سب لے جاؤ اقبال، اس تحفے کو مت لے جانا، اس میں تو میری آنکھوں کا سرما چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ، اس کے گرد کو سرما بنا دیا کہ تو میری آنکھوں کو سرما ہے. سرما کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے قریب ہوتا ہے. ارے تو میری آنکھوں کو سرما، سب لے دو بھیا اقبال، اس کو مت لے جاؤ. قدموں میں گر پڑا وہ شخص جو سوچ کر دوسری بات آیا، قدموں میں گر پڑا، حضور معاف کر دیں. یہ تھی خواجہ نظام الدین. ایک شخص آیا، قینچی پیش کیا تحفے میں، کہا نہیں
ہمیں قینچی نہیں چاہیے، ہمیں تو سوئی یا دھاگے دیا کرو. ہم لوگوں کو کاٹنے والی چیزوں سے سخت نفرت ہے، ہمیں تو جوڑنے والی چیزیں چاہیے جسے دلوں کو جوڑ دیا جائے. ہمیں سوئی دھاگے دیا کرو. ایک شخص ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتا، آپ کو دشمن حسد کرتا. جب اس کا انتقال ہوا تو جنازے میں چلے گئے، دعائیں مغفرت فرمایا. کسی نے کہا حضرت تو ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کو بددعائیں کرتا تھا آپ کے لیے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی یہ اس کا کام تھا، میرا کام کیا ہے؟ میرا کام تو دعائیں دینا ہے، اس کے لیے بددعائیں نہیں دینا. ایک آخری بات حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہارے راستے میں کوئی دشمنی سے ایک کانٹا بچھا دو، ایک کانٹا بچھا دو، اور تم بھی ایک کانٹا بچھا دو. مطلب کوئی دشمنی میں آپ کا کوئی دشمن ہے راستے میں ایک کانٹا بچھا دے، اور آپ بھی ایک کانٹا بچھا دیجیے، وہ پھر کانٹا بچھائے آپ بھی بچھائیے، تو پھر اتنے کانٹے ہو جائیں گے کہ نہ آپ چلیے گا، نہ وہ چلے گا، نہ مخلوق چلے گی. تو فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ تمہارے راستے میں، راہ میں اگر ایک کانٹا تم کو بچھائے گا، تم اس کو صاف کر دو تاکہ تم بھی اس پر چلو، وہ بھی چلے اور ساری مخلوق چلے. تو آخری جب وقت تھا مثال کی رات یا 2 دن پہلے، متواتر رہتے، روزے سے رہتے. لوگ کہتے کہ حضور آپ کھاتے نہیں ہیں. فرماتے کہ کیا کہوں، جو کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ دہلی کی گلیوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رات کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی ہے. ان کا خیال آتا ہے تو بخدا ہم سے کھایا نہیں جاتا. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ خواجہ میر خسرو کے بارے میں فرمایا کہ میں سب سے کبھی کبھی ویسے زدہ ہو جاتا ہوں، لیکن اس وقت بھی خسرو تو نہیں ہوتا. تو دیکھیے خواجہ نظام الدین اولیاء کو اللہ نے بڑا عروج بخشا، محبوب الہی تھے وہ، یعنی اللہ کے بندے. اور ہم اگر بولتے رہیں گے تو میرے پاس بہت مٹیریل ان کو بولنے کے لیے، کیونکہ وقت کم ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک بات، ایک ایک انداز، مطلب سب لوگوں کو اپنے طرف مائل کر دینے والا، دیوانہ بنا دینے والا، دیوانہ کر دینے والا. کتنے ان کی نگاہ کرم سے صوفیہ ہو گئے، اولیاء ہو گئے، بزرگان دین ہو گئے، دین و دنیا سنور گئی. عجب شیخ تھے، عجب بزرگ تھے، زندہ ولی. آج بھی ان کا آستانہ مرجع خلائق ہے، آج بھی فیوز برکات کی بارش ہو رہی ہے. آج بھی اللہ کے شکر سے کوئی بات کہیے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے باتیں پوری ہوتی ہیں. نگاہ کرم کا یہ عالم ہے. آج آپ سب لوگ حاضر ہیں. ہم یہ مجلس خاص ان کے آنر کے لیے ہے، خاص ان کی عزت کے لیے ہے، احترام کے لیے ہے. اور آپ سب لوگ آئے ہیں، آپ سب کا آنا بہت مبارک ہے. اس سوچ کے آئیے کہ کہیں ہوتے آپ اس طرح پڑے ہوئے موبائل چلا رہے ہوتے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، گپ شپ کر رہے ہوتے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں آئے ہیں. یہ اپنا سوچو، اللہ والوں کی مجلس میں آئے ہیں. شاید کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا دل کر خوش ہو گیا اور آپ کا تعلق اور محبت ان سے ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ اسی ایک مجلس سے بیڑا پار ہو جائے. حضرت عمار ایک بزرگ تھے، سچا ڈاکٹر صاحب، تو ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، یہی عمار نام ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے خواب میں پوچھا کہ یہ عمار، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ معاملہ تو بڑا سخت تھا، امتحان بہت سخت تھا، ایک سے ایک کوشچن سوالات تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ اے یا عمار، ایک دن تم واز کہہ رہے تھے، اس واز میں میرا ایک بندہ، میرا ایک دوست تمہارا واز سن رہا تھا، تمہاری بات سن کر اس کا دل خوش ہو گیا، ہم نے اس کے طوفان میں تم کو بخش دیا. اور اس مجلس میں اللہ کا دوست ہے، اس کا دل محبوب الہی کی طرف مائل ہو گیا اور ان کی روحانیت کی طرف راغب ہو گیا. ان کی روحانیت اور فیضان نظر کا کمال ہے. ارے صاحب دیکھیے، ایک شخص آتا ہے مرید ہونے کے لیے محبوب الہی کے پاس، آپ لوگ بور نہیں ہو رہے ہیں، محبوب الہی کے پاس وہ آیا مرید ہونے کے لیے، تو مرید نہیں ہوا. میں کہا حضرت دن بھر فجر کے بعد سے لوگوں سے ملتے تھے، روایت معمولات کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے، ہزاروں افراد سے پوچھتے بھائی کیا تمہارا کیا یہ مسئلہ سالو کرتے ہی زوال ہو جاتا، تھوڑا دیر آرام کرتے، پھر ظہر کی نماز پڑھتے، پھر خیر اللہ کرتے، پھر اجتماعی طور پر کھانا کھاتے، پھر لوگوں کو درس نصیحت، یہاں تک عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز. یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک عشاء کے وقت آپ مجھے بھی تشریف لے آتے. دن بھر کتنا سخت روٹین، اور صبح میں آتے تو آنکھیں لال سرخ ہوتی،
لگتا ہے کہ رات بھر جاگی، رات بھر جاگی. اب ختم کر رہے ہیں مولانا. اچھا ٹھیک ہے. رات بھر جاگی ایسا معلوم ہوتا. تو وہ شخص مرید نہیں ہوا. جب جانے لگا تو حضرت نے کچھ بولا نہیں کیوں آیا تھا. کہا کہ میرے ساتھ ایک رات بھی رہ لو. اپنے خادم کو بلایا، حضرت اقبال کو کہا کہ میرے حجرے میں ان کا بستر لگا جائے. اور حجرے میں کسی کا بستر نہیں لگتا تھا، اندر سے حجرہ بند ہو جاتا تھا. تو حضرت اپنے معمول کے مطابق آئے اور اس وقت کسی کو باریابی کی اجازت نہیں ہوتی تھی. حضرت کھردری چارپائی پر بیٹھے کچھ وظیفے پڑھتے رہے. اس وقت امیر خسرو کو حاضری کی اجازت تھی. بادشاہ آتا تو اس کی اجازت نہیں تھی، امیر خسرو کو حاضری کی اجازت تھی. یہ مقام کا شہر تھا. تو خسرو کچھ ادھر ادھر کی بات کہتے، کچھ اچھا شعر سناتے، دربار کا حال بیان کرتے. سمجھیے خسرو کیا تھے؟ ایک اخبار تھے. خسرو کیا تھے؟ ایک ریڈیو تھے. دن بھر کی خبر، شہر دلی میں یہ ہوا وہ یہ ہوا، خبر وہ نامچہ تھے. ہم لوگ صبح میں خبر پڑھتے ہیں، حاجی نظام الدین اولیا کو شام میں خبر ملی، اچھا یہ ہوا، اچھا یہ ہوا. تو جب وہ چلے گئے تو روٹا کر دیا، کمرہ بند گیا. معمول یہ سب ہوا. حاجی نظام الدین اولیا تھوڑے دیر کے بعد سو گئے. وہ جو مرید ہونے کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنا مسلح بچھایا اور نفل نماز، رات بھر قرآن کی تلاوت، یہ وہ تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اب دیکھتے دیکھے ایسے دیکھیں کہ خواجہ نواز اولیا سو رہے ہیں چارپائی پر، یہ اپنا ذکر خدا میں مشغول. اس کے بعد تہجد کا وقت ہوا. خواجہ صاحب اٹھے، وضو کیے، اٹھے. پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، پوائنٹ اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھ لیا. وضو بھی نہیں کیا، وضو بھی نماز بھی پڑھ لیا. اس کے بعد اذان ہوئی، پھر سو گئے. اذان ہوئی فجر کی، حضرت پانی منگایا، وضو کیا، 2 رکعت سنت پڑھی، جماعت سے نیچے اتر گئے، جماعت سے فجر کی نماز پڑھی. پھر معمول شروع ہو گیا. تو جب معمول شروع ہو گیا تو وہ آدمی چارج کے وقت 9 بجے کہے حضور آپ اجازت دیا. وہ اپنے دل میں سوچے کہ دن بھی اتنا دیکھ لیا، کوئی عبادت ریاض نہیں، کوئی نفل نہیں، کوئی تسبیح وغیرہ نہیں. رات بھی دیکھ لیا، خالی چارپائی پہ سو رہے ہیں. خالی تہجد پڑھ لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، بے وضو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے جانے لگے تو کہا کہ تھوڑا دیر اور میرے ساتھ رہ لو، تھوڑا دیر چلے آنا اصل وقت. ٹھیک ہے سر. کہ مسجد میں جا کے کہیں بس جماعت خانے میں ظہر کی نماز کے بعد لیٹ گئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادت جو مرید ہونے کے لیے آئے تھے، ان کی عبادت ایک ایسا چراغ ہے جو ٹمٹما رہا ہے. مطلب ٹم 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 کر اب بجھ جائے گا. اور خواجہ نظام الدین اولیا کی عبادت پہ یہ مقام ہے کہ عرش سے فرش تک ایک نور کا حالہ ہے اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. اور یہ خواجہ نظام الدین اولیا کی عبادت پہ یہ مقام ہے. جب یہ دیکھا خواب میں تو آیا، قدموں کو گر پڑا، حضور معاف کر دیجیے، ہم کو بیعت کر دیجیے. حضرت نے مسکرا کر فرمایا بیعت کر لی. اب سنیے یہ بات کو مخدوم صاحب سے. مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ محبوب الہی نے وضو نہیں کیا اس لیے کہ محبوب الہی سوتے بھی تھے لیکن ان کی آنکھیں جاگتی تھی، دل جاگتا تھا. یہ انبیاء کی صفت ہے. انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں، آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے. اسی لیے ان کو اختلاف نہیں ہوتا انبیاء کو. خواجہ نظام الدین اولیا کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی صفت میں سے خاص عطا فرمایا. مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ سوتے بھی تھے پھر بھی جاگتے تھے. ذکر الہی میں وہ تو اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ رہا کہ سو رہے ہیں. ارے وہ سو تھوڑی رہے، ان کا دل جاگ رہا ہے، مشغول بحق ہے. جب جو مشغول بحق ہو اس کو وضو کی حاجت پیش آئے گی. وضو کی تو اس کو حاجت پیش آئے گی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہوگا. تو یہ تھے خواجہ صاحب. اور آپ لوگ کو بتا دیں کہ دیکھیے ان سے تعلق رکھیے، دہلی جائیے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے. بالکل پریکٹیکل بات آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کو ایگزیکٹو پاور حاصل ہے. جیسے مثال دہلی میں بڑے بڑے ولی اللہ قطب صاحب ان کے پیر ہیں، ایک سے ایک لوگ ہیں، لیکن ایگزیکٹو پاور اس کو کہتے ہیں. جیسے آپ کو اگر گن کا لائسنس لینا ہو تو چیف منسٹر گن کا لائسنس الاؤ نہیں کرتا. وہ کہے گا ڈی ایم نالندہ کو فون کرے گا جائیے. کمشنر بھی نہیں دے سکتا، ڈی ایم ہی سب کچھ کرے گا، اسی کو اختیار ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیا کو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹو پاور دیا تھا، اختیار دیا تھا
جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے جو کر دے، کہ اللہ نے مقام بخشا. خواجہ نظام الدولہ بھی ہر آدمی کو مقام نہیں اللہ نے عطا فرمایا. خواجہ امیر خسرو ان کے وجہ کے دیوانے ہو گئے. مولانا نصیر الدین محمود چراغ دہلوی اب شارٹ میں بات بتاتے ہیں. ان کے فیضان نظر سے دکن میں گیسو درات بندہ نواز نے کام کیا. ان کے فیضان نظر سے عقی سراج پورا بنگال کو انہوں نے فتح کیا. علاء اللہ پنڈوی اس کے بعد اشرف جہاں کی سمنانی نے یو پی کو فتح کیا. مولانا نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ان کے عجیل خلفہ ہوئے، دہلی کو مسخر کیا. اور جب بادشاہ نے کہا کہ وہ کھلوا رہے تھے، مطلب بولی کھلوا رہے تھے، رات میں بھی کام کھلتا تھا، تو اس نے تیل بند کر دیا راشن کہ تیل نہیں ہوگا تو بولی کہاں سے کھلے گی. تو محمود چراغ دہلوی نے انگلی سے اشارہ کیا تو پورا چراغ روشن ہو گیا. اسی لیے ان کو چراغ دہلی کہا جاتا ہے. مولانا نصیر الدین محمود چراغ دہلی اس لیے کہا جاتا ہے. اور مولانا نصیر محمود چراغ دہلی وہ ہیں جنہوں نے مخدوم صاحب کی کتاب پڑھ کر کہا تھا کہ مخدوم شخص نہیں ہے مدینی نے میرے 100 سالہ کفر کو میری ہتھیلی پہ رکھ کے دکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مجلس خالی یہ نہیں سمجھیے کہ ہمیں مجلس ہے، بلکہ یہ سمجھیے مجلس میں دعا کیجیے جو دعا قبول ہوتی ہے. ہم آپ کو یقیناً کہتے ہیں. ابھی دیکھیے میری طبیعت یقین کیجیے ابھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. ابھی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، ہم سوچے کہ بلڈ پریشر چیک کرانے کی کریں پڑے گی. دل خواہش نہیں تھی. سرکار کا فیضان ہے کہ ہم اتنا کہہ دیا. تو وہ زندہ والی ایک دم یقین کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور اس حاضری کو آپ اپنے لیے وجہ نجات سمجھیں. اور ہم کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو سمجھیے. میری سعادت ہے کہ خواجہ نظام الدولہ کی مجلس میں آپ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. آئیے اسامیہ.